الحمد لله الذي من علينا إذ بعث فينا حبيبه المصطفى والصلاة والسلام على سيد العالمين أشرف الخلق والأنبياء وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. درود و سلام بعد السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلندواز سے پڑھیے السلام وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. شیر خدای مشکل کشای شیر خدای مشکل منگتا ہایو دے دردا دردا منگتا ہایو دے دردا میرا یاسرا علی شیر خدا علی مشکل کشا جدنا علی دیا وے سرور ملتا جتنا علی دیا وے دل نو سرور ملتا. ایسا عاشقاں دا نعرہ ایسا عاشقاں دا نعرہ ہر وقت یا علی شیر خدا مشکل کشائی. جدو کوئی تینو پوچھے مولود کعبہ موڑے جدو کوئی تینو پوچھے مولود کعبہ موڑے اے حجتہ نہ کر تم بندے کر تم بندے بس گل مکایلی حیدر کا نام سن کے بوٹھے تے پار بج دے. حیدر کا نام سن کے بوٹھے تے پار بج دے. قلب منافقاں تے قلب منافقاں تے پردے قضا علی.
سید، ہمارے دوست ہیں سید امتیاز حسین شاہ صاحب، یہ ان کا کلام ہے۔ دوہاں دی شان سید جگ وچ ہے نرالی، دوہاں دی شان سید جگ وچ ہے نرالی، ہے مصطفیٰ محمد محمد ہے مصطفیٰ محمد مرتضیٰ علی، شیر خدا علی ہے مشکل کشا۔ بعد از حمد و صلات لائق سخت تعظیم و تکریم جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن مولود کعبہ، کعبے میں پیدا ہونے والے کا جشن۔ کعبے میں کون پیدا ہوا؟ بولیے علی۔ تو کعبے میں جلوگر ہونے والے مولا کائنات کے تذکرہ جمیلہ کا اہتمام آج کیا گیا۔ ہمارا عقیدہ، ہماری نسبتیں، ہمارا نقطہ نظر اور انداز فکر سب کے سامنے عیاں ہے کہ الحمدللہ ہم سنی ہیں۔ ہم صدیق کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کے ماننے والے ہیں، حضرت مولا عثمان ذو النورین کی عظمت و شان پر ہمارا ایمان ہے، اور علی مولا ہمارے ایمان کی جان ہے۔ گزشتہ تقریباً 3-4 جمعہ شان صدیق، شان صحابہ کو بڑے اہتمام سے یہاں بیان کیا گیا، ادھر بھی کسر نہیں چھوڑی۔ آج شان علی بیان ہوگی، اس میں بھی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرات گرامی، شاید کسی کے ذہن میں سوال اٹھے کہ جشن مولود کعبہ کیسا؟ یار یہ تو دوسرے لوگ مناتے ہیں، یار دوسرے کلمہ پڑھیں تو ہم پڑھنا چھوڑ دیں۔ ایک طبقہ ہے جو اقشاریہ کے نعرے لگاتا ہے، صحابہ کو، ان کے ایام کو سیلیبریٹ کرتا ہے، تو کیا ہم ذکر صحابہ چھوڑ دیں؟ اور اگر کوئی علی علی کرتا ہے تو وہ اپنے انداز سے کرتا ہوگا، اصل علی کے وارث اور اصل علی سے پیار کرنے والا سنی ہے۔ میں دعوت اسلامی کے چند لوگوں کی نظر یہ جملہ کرتا ہوں کہ جب جشن امیر سنت مناتے ہیں سنی، تو جشن مولا علی مناتے ہوئے ہمیں کیوں شرم آیا؟ تو حضرات گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت مقدسہ سورہ واقعہ آیت نمبر 10، 11، 12، آیت نمبر 10، 11، 12، میرا رب فرماتا ہے والسابقون السابقون، اور جو پہلے آئے وہ پہلے ہی آئے، وہ جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ یہ ترجمہ بھی کیا ہے عاشقوں کے امام احمد رضا نے، وہ جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ نہیں سمجھ؟ بڑے دور کی بات کی، وہ جو سبقت لے گئے، لوگ انتظار کرتے رہے، یہ سب کچھ چھوڑ کر سرکار کے قدموں سے لپٹ گئے، سبقت لے گئے، وہ تو سبقت ہی لے گئے۔
یہ لفظ ہی میرے احمد رضا کا کمال ہے، یہ ترجمہ اپنی آپ کے سال ہے۔ اگر میں اس کی فنی حیثیت پہ یہاں بات کروں، یقین کریں گھنٹہ اسی میں گزر جائے گا، لیکن اتنا ذہن رکھیں وہ جو سبقت لے گئے السابقون السابقون، وہ تو پہلے ہو ہی گئے، وہ تو سبقت لے ہی گئے۔ اولئک المقربون، یہی تو وہ ہیں جو مقربین بارگاہ رب العزت ہیں، یہی ہیں، اور یہ وہی ہیں جو رب کے زیادہ قریبی ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں بھی یہ پہلے ہی ہیں۔ یہ جار مجرور کا متعلق اگر پیچھے لے کے جایا جائے کہ اگر کوئی میری کیسٹ سنے گا یا اگر آپ میں کوئی فنی اعتبار سے سمجھنے والا بیٹھا ہے تو اس کے لیے اگر پہلی آیت سے ہو یا دوسری آیت سے تو معنی یہی بنے گا، جنت نعمتوں والی جنتوں میں یہ پہلے ہی ہے، یہ قریبی ہے۔ یہ کون ہے؟ امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ، تفسیر ابن کثیر میں امام طبرانی علیہ رحمہ سے اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ، آپ سے یہ حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں السابقون السابقون، یہ جو پہلے ہیں وہ پہلے ہی ہیں۔ فرمایا کون ہے؟ قال یوشع بن نون سبق الی موسیٰ، اور یوشع بن نون موسیٰ کا پہلا ہے، اس نے سبقت کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَمُؤْمِنُ آلِ یاسین سبق عیسیٰ، یہ حبیب النجار، قرآن میں کہتے ہیں نا رجل من اقصى المدینة رجل یسعى یا قوم اتبعوا المرسلین، یاسین والا ہے نا، تو میرے رسول نے فرمایا یہ جو حبیب النجار ہے یہ مومن آل یاسین، اور یہ یاسین والا مومن سبق الی عیسیٰ، یہ عیسیٰ کی طرف سبقت کرنے والوں میں سے پہلا ہے۔ وعلی بن ابی طالب سبق الی رسول اللہ، اور رسول اللہ کی طرف سبقت کرنے والا علی بن ابی طالب۔ اور امام ابن کثیر ابن ابی حاتم کے حوالے سے اس کو نقل فرماتے ہیں، تو علی پہلا مومن ہے، علی سبقت کرنے والا رسول کی طرف۔ سبحان اللہ کی آواز، میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کی پریشانی ہے تو بڑھتی جا رہے ہیں، ہم تو محبت کی ادائیں اپنانے والے لوگ ہیں۔ جب میں شان صدیق اکبر بیان کر رہا تھا بڑی حیرت سے لوگ دیکھ رہے تھے، یار اتنا دھڑلے تھے شان صدیق، تو آج یہ بھی دے اتنا دھڑلے تھے شان علی۔ چار بجے میں الزوائد المحرقہ کا حضرت علی کا اپنا کلام آپ کی نظر، حضرت مولا کا اپنا کلام، حضرت مولا علی کی طرف کچھ حضرات کے مفاخر ذکر کیے گئے کہ فلاں شخص نے اپنے منبر پہ بیٹھ کر اپنا فخر یوں بیان کیا ہے، فلاں نے اپنا فخر یوں بیان کیا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، فرمایا نکال قلم پھر لکھ شان علی۔ یار میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا یہ کوئی میرے کہا نے 50واں 60واں بیان تو ہے حضرت علی کی شان میں، ہر دفعہ میں کوشش کرتا ہوں مٹیریل نیا ہی آئے ہیں، تو اس حوالے سے ذرا مواد جب نیا ہے تو آپ کا ذوق بھی تو ذرا تازگی کا اظہار ہونا چاہیے نا اس میں نا۔ تو سنیے حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا لکھ میں لکھوا آتا ہوں، اب لکھنے والے نے کہا، حضرت علی نے فرمایا محمد النبی
الابناء منها أيكم له سهم كسهمي سبقتم إلى الإسلام ترا غلاما ما بلغت أبان علومي. فرمایا اپنے مناقب ذکر کرنے والوں علی کی منقبت بھی سنو. علی خود اپنی شان بیان کرتا ہے. علی اپنا مقام بیان کرتا ہے. آپ فرماتے محمد النبی اخی و سحری. اور یہ جو محمد ہیں یہ میرے رشتے میں بھائی ہیں. ان کی بیٹی کا میں خامد ہوں. میرے سسر بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں. وہ حمزہ تو سید الشہداء امی, اور سید الشہداء حمزہ کوئی اور نہیں, میرا سرکار چاچا ہے. شان بیان کر رہے مولا علی ہیں. وجعفر الذی یمسی بیمہی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. اور یہ جو جعفر ہے نا, جعفر طیار. طیار کا معنی ہے اڑنے والا. اب یہ نام کس نے دیا طیار؟ تو سنو, میں یہ عقیدہ اہل سنت کی بات بھی دہرانا چاہتا ہوں. میرے رسول اعظم آپ بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں, موتا کی جنگ ہے. جب میرے رسول نے قافلہ بھیجا, آپ نے جب لشکر بھیجا, تو جاتے ہوئے میرے رسول اکرم نے بلایا 4 لوگوں کو. عبداللہ بن رواحہ آ جائے, جعفر طیار آ جائے, زید بن حارثہ آ جائے, میرا پیارا خالد آ جائے. 4 آئے. جھنڈا پکڑایا عبداللہ بن رواحہ کو. عبداللہ سالار لشکر تو ہے, اگر تو شہید ہو جائے تو پھر سالار لشکر حمزہ ہے, پھر سالار لشکر جعفر ہے. اگر جعفر شہید ہو جائے تو پھر سالار لشکر زید بن حارثہ ہے, اور اگر یہ بھی شہید ہو جائے تو پھر سالار لشکر خالد بن ولید ہے. چاروں چلے. جب یہ جانے لگے, ایک یہودی بھی وہاں پر کسی حوالے سے یہ گفتگو سن رہا تھا. یہ جب چاروں چلے, ان کو بلایا. عبداللہ تو آ, زید تو آ, جعفر تو آ. قریب آئے, فرمایا شہادت مبارک ہو, شہادت مبارک ہو. کیا سبحان اللہ کی آواز کو آ جائے. شہادت مبارک ہو. انہوں نے کہا کس طرح شہید ہوں گے. کہنے لگا او میں ہوں تو یہودی, پر میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ جب نبی کسی ایک جنگ میں کئی سالار مقرر کرے تو پہلے سالار شہید ہو جاتے ہیں, آخری بچ جاتا ہے. تو جب نبی نے تم تینوں کو اڑ رہا ہے, کہا نہیں نبی نے, میں نے کہا نبی نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ اڑ رہا ہے, اور تو نے مان لیا کہ وہ اڑ رہا ہے. اور تو مانے یا نہ مانے, رب کبھی کبھی منوا لیتا ہے کہ تیرا بھی یہ ماننا ہے کہ نبی ادھر بیٹھ کے جنت میں بھی دیکھ سکتا ہے. تو بھی مانتا ہے کہ مصطفیٰ ادھر زمین پہ بیٹھ کے جنت میں دیکھ سکتے ہیں. تو جو نبیوں کا امام زمینوں پہ بیٹھ کے جنتوں کے مشاہدے فرما سکتے ہیں, وہ اپنے گنبد خضرا کا مکی ہو کر تیرے میرے اعمال کا مشاہدہ بھی فرما سکتے ہیں. شہر خدا دی ہے مشکل. تو حضرت علی نے فرمایا سنو سنو سنو, میں اپنی شان بیان کر رہا ہوں. جعفر الذی یمسی ویمہی. اور میرا جعفر وہ جعفر جو صبح اور شام کو یطیر مع الملائکۃ ابن امی, جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہا ہے, وہ کوئی اور نہیں, میری ماؤدہ پتر ہے, میری ماں کا بیٹا ہے. وبنت محمد سکنی وانسی, اور محمد کی بیٹی میری بیوی ہے, میری دلہن ہے. منوط لحمھا بدمی ولحمی, اس کا خون میرے خون سے ملا ہوا, اس کا لحم میرے لحم سے ملا ہوا, اس کا لحم میرے خون سے ملا ہوا. اور محمد کے جو 2 شہزادے ہیں وہ میرے پتر ہیں, اور محمد کے 2 نواسے وہ میرے بیٹے ہیں. فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي. اور تم میں کون ہے جس کا
نصیب علی جیسا ہو، جس کی شان علی جیسی ہو. سبقتکم الی الاسلام ترا، تم سب میں سے میں ثابت ہوں. آواز پیدا ہوتے میں نے لے کر کیوں آیا اس کلام کو؟ اس لیے لے کے آیا کہ میں نے آیت ثابتون والی پڑھی ہوئی ہے. سبقتکم الی الاسلام ترا، میں تم سب میں سے اسلام کی طرف سبقت کرنے والا ہوں. غلامن بابا، اور یہ تو تب میں اسلام میں نے قبول کیا کہ ابھی میں بچہ تھا، میں بالغ ہی نہیں ہوا تھا. میں ابھی امام بیٹی کا قول سنو جو امام ابن حجر نے لکھا ہے، صفحہ 132 132 قدیمی کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے صفحہ پر مہر کا. اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں قال البیتی ان هذا الشعر مما يجب على كل واحد متوان في علي حفظه ليعلم مفاتن الاسلام. اور جڑا علی نال پیار کرنے والے او دے اوتے واجب ہے، اس پر واجب ہے کہ ان اشعار کو یاد کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ علی کا مقام اسلام کے اندر کیا ہے. ہے تو پھر ہم کیوں نہ کہیں توجہ سے، ہم کیوں نہ کہیں کہ من کن تو مولا سن کے فاروق نے سجایا، من کن تو مولا سن کے فاروق نے سجایا. مولا جدا محمدی مولا یدایلی شیر خدا. پھر بولو شیر خدا. یہ وہ ولی ہیں جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. یہ وہ مولا علی ہیں جن کی ولادت کعبے کے، اونچا بول، یہ وہ علی ہیں جن کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے. مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 366 ہے. اور مسعودی جیسا مشہور مورخ وہ لکھتا ہے اور امام ابو حاتم نیشابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک کی جلد 4 ہے صفحہ 199 ہے. آپ فرماتے ہیں فقط تواترت الاخبار ان فاطمہ بنت اسد ان فاطمہ بنت اسد ولدت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فی جوف الکعبہ. اور تاثر اخبار ہے کہ فاطمہ بنت اسد نے علی مولا کو کعبے کے اندر جنم دیا ہے. ملا علی قاری شرح شفا کی جلد نمبر 1 صفحہ 151 پر لکھتے گئے. سیرت حلبیہ کے اندر علامہ برہان الدین حلبی نے اس کو نقل کیا کتاب الخمیس جلد اول صفحہ 315. محمد شیخ حسین محمد دیار البکری نے لکھا. شیخ سلیمان بن ابراہیم القندوزی جنابی الموضع کے صفحہ 344 پر نقل فرماتے گئے. اور اسی کو حضرت شاہ عبدالعزیز تو اسنا عشریہ کی صفحہ 143 کے اوپر نقل فرماتے گئے. مطالب رسول صفحہ 137 ہے. علامہ کمال الدین محمد بن طلع اس کے رائٹر ہیں. اور محدث ابن سبا مالوی الخصوص المہمہ کے اندر، اور شیخ محمد اکرم صاحب کی صابری اقتباس الانوار کے اندر، اور علامہ قہستانی نے ذہب الصوفیہ کے اندر، شیخ حسن بن محمد الشنقلی، حضرت امام شمسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے نور الابصار کے اندر صفحہ 183 پر حضرت امام محقق محدث دہلوی نے شواہد انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہے. اور حضرت جناب عبدالرحمن جامی نے شواہد النبوہ کے اندر محل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ القواعد نمبر 2 کے اندر قرۃ العین فی تفضیل شیخ صفحہ 138 کے اوپر، شیخ محمد صنابی نے عصم المطالب کے صفحہ 29 کے اوپر، اور اہل حدیثوں کے ایک بہت بڑے عالم ادریس بہجانوی نے خاندان نبوت کے تحت کے صفحہ 343 کے اوپر، علامہ معین کاشفی نے روضۃ الشہداء کے اندر، نواز شریف حسن گوپالی تقریب المؤمنین کے صفحہ 99 پر، مدۃ المجالس میں امام شیخ صفوری نے مرزا احمد دہلوی نے کتاب شہادت کے مدارج النبوہ کی جلد 2 صفحہ 521 کے اوپر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے نقل فرمایا ہے. کیا ہے حضرت سیدنا
بچے کی ولادت ہونے لگی ہے، کچھ گھبرا گئی، کچھ پریشان ہو گئی کہ اب بچے کی ولادت کس طرح سے ہوگی، یہ معاملہ کیوں کر کے لیے، کیسے کیسے یہ چیز، یہ مسئلہ حل ہوگا۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں، کعبے سے آواز آئی، فاطمہ فاطمہ کعبے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوئی، کعبے کی دیوار پھٹی، دروازہ بنا، فاطمہ علی کی پیدائش ہو۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں مجھے محسوس ہوا کہ اس اللہ کے گھر میں ولادت تو ہوگی، پر کچھ گھبرا گئی تھی کہ نہ جانے یہاں پر کیا ہو جائے، بچے کی ولادت ہو تو ہزاروں مسائل ہوتے ہیں۔ فرماتے میں حیران رہ گئی، جب ولادت علی ہوئی میں نے دیکھا ذرہ برابر بھی اجازت کا ظہور نہیں ہوا۔ میں علی کو لے کے باہر آئی، میں علی کو لے کے گھر میں آئی، 3 دن گزر گئے، علی کی آنکھ نہیں کھلی، علی کے لب نہیں ہلے، علی کی زبان کچھ نہ رونا نہ آواز نہ کچھ مسکرانا، نہ ہی ان کی آنکھ کا کھلنا۔ ارے کتنا حسین و محجوبی ہے علی۔ اے فاطمہ بنت اسد آپ کی ہم بات نہیں پوچھتے، کیونکہ ہر ماں کو اپنا بیٹا جان کا ٹکڑا لگتا ہے۔ ہم پوچھیں گے تو محدثین سے پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے تو مورخین سے پوچھیں گے کہ علی کیسا تھا۔ اللہ اکبر، جس وقت مکے کی عورتوں نے علی مرتضیٰ کا چہرہ دیکھا تو جو بڑھیائیں تھیں جنہوں نے میرے رسول کو دیکھا تھا، دیکھ کے حیران ہو کر کہنے لگی لگتا ہے دوسرا محمد آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے سونے علی، دیکھنے والے دیکھ کے آنکھوں کو بند کرتے پھر کھولتے کہ آنکھیں دیکھیں کہ نک دیکھیں، چہرہ دیکھیں کہ تھوڑی دیکھیں، ناک دیکھیں کہ پکے دیکھیں، ابرو دیکھیں کہ پیشہ۔ اس لیے دیکھ کے کہنے لگے ان وجہ علی کا قدر الکمال، علی کا چہرہ تو چودھویں کے چاند کی طرح تھا۔ شیر خدا علی مشکل پیاسی آواز ہے، شیر خدا علی مشکل، بولو بولو شیر خدا پریشان ہے، بچے نے گھٹی نہیں لیے، آنکھ نہیں کھولی ہے، پر اللہ کو کوشش کی جاتی ہے، نہ گھٹی لیتے گے نہ آنکھیں کھلتی ہیں۔ تیسرے دن میرے مصطفیٰ آ گئے، مصطفیٰ آ گئے، میرے مصطفیٰ چچی ذرا مجھے پیارا بھائی، پیارا بھائی گود میں تھمایا، پر اپنے آنسوؤں پہ ضبط نہ ہو سکا، آنسو چھلکنے لگے۔ اے سچی، یہ رونا کس بات کا، یہ تو مولود کعبہ کے جشن کا وقت ہے۔ خوشی کے موقع پر تو روتا تھوڑا ہی ہے۔ او پیارے محمد، میرے رسول نے فرمایا یہ جو فاطمہ بنت اسد ہے نا، یہ میری دوسری ماں ہے۔ ایک ماں وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جنم دیا، ایک ماں وہ ہے جس نے مجھے پالا، اور یہ فاطمہ ابو طالب کی زوجہ ہے، ابو طالب کی منصوبہ ہے۔ ان کے قبر میں میرے رسول خود اترے، پھر لیٹے، پھر ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اس عورت نے مجھ پر بڑے احسان کیے ہیں، میں ایک ہی جملہ آگے کہہ کے پڑھتا ہوں، اپنا اپنا مزاج، اپنا اپنا انداز فکر ہے، جو
پر اتنا کہنا چاہوں گا، فاطمہ بنت اسد آخر وقت تک ابو طالب کی منقوہ ہی تو کسی مشرک کے نکاح میں کوئی مومنہ نہیں آیا کرتی، یاد رکھو۔ اور پھر اگلی بات، جب ابو طالب کا وصال ہوا، پورا سال میرے رسول نے عام الحزن قرار دیا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، کسی بد مذہب کی نماز جنازہ مت پڑھو، کسی گستاخ کے صحابہ کی نماز جنازہ مت پڑھو، کسی گستاخ کے اہل بیت کی نماز جنازہ مت پڑھو، کسی گستاخ کے پیغمبر کی نماز جنازہ گج کے بول نماز جنازہ مت پڑھو۔ اس کے مرنے پہ دعائے مغفرت کیا بول کہ پتہ لگے جنیاں مرن تو بعد دعاواں ہوندیاں نے، ایک گستاخاں دیاں نہیں ہوندیاں، مومنہ دیاں ہوندیاں۔ دیکھیں جملہ کرنے لگا ہوں، کسی گستاخ کے مرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، اس کی بخشش کی دعا مت کرو۔ تو یار ابو طالب کو دیکھ، شرعی حکم یہ ہے کوئی بڑے سے بڑا پیر مرے یا ملا مرے یا باپ مرے یا ماں مرے، 3 دنوں سے زیادہ سوگ من آئے، پر قربان جائے رسول کی شان پہ۔ میرے رسول کو دیکھ، چچا کا وصال ہوا، ابو طالب کے وصال کے بعد 3 دن سوگ نہیں، پورا سال سوگ منایا ہے۔ پیار سے بول کتنا؟ کم از کم میں تو یہ کہتے ہوئے تھوڑا ڈرتا ہوں کہ کوئی نبی کسی کافر کا سوگ منائے، کم از کم میں اتنی ہمت نہیں کرتا کہ میں یہ کہوں۔ یا تو کہو کہ نبی نے جو سوگ منایا وہ غلط، اور اگر نبی کا کام غلط نہیں کہہ سکتے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ابو طالب وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ علی دا نام سن کے چہرے تے بھوکے تے 12 بجے، بولو علی دا نام سن کے بھوکے تے 12 بجے، قلب منافقاں تے بن کے قضا علی شیر خدا علی مشکل۔ میرے رسول اکرم آپ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے گھر میں آئے، چچی ذرا مجھے پیارا علی دکھاؤ۔ چچی نے گود میں تھمایا، پھر آنسو ضبط نہ کر سکی۔ او چچی رو کیوں رہی ہو؟ پیارے محمد مجھے تانا ملا ہے کہ یہ جو پیارا علی ہے 3 دن ہوئے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، نہ دودھ پیتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ بھٹی کے لیے منہ کھولتا ہے، نہ 3 دن ہوئے آنکھیں کھلی گئے، مصطفیٰ مسکرا گئے، گویا کہہ رہے ہو او چچی یہ نبوت و ولادت کے درمیان راز ہے، یہ کوئی اور سمجھ نہیں سکتا۔ میرے کریم نبی نے جس وقت حضرت مولا علی کو اپنی گود میں اپنے چہرے کے سامنے ان کا چہرہ لایا، مان علی کی آنکھیں کھل گئیں، سرکار کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا ہے۔ آنکھیں کھلی، سرکار کو دیکھ کے بول مسکرانا شروع کیا۔ ماں دیکھ کے خوش ہو گئی۔ ابھی ایک سوال اور بقایا، کچھ چکھتا نہیں۔ میرے رسول نے اپنا لحاف نکالا، علی نے پہلے ہی منہ کھول لیا، علی نے پہلے ہی منہ مبارک کھول لیا۔ میرے رسول نے اپنا لحاف منہ میں ڈالا، علی نے بڑے مزے لے کے حلق سے نیچے اتارا۔ میرے رسول نے علی کو ماں کو واپس فرما دیا اور یہ بتلا دیا چچی علی نہ گونگا ہے، علی نہ بہرا ہے، علی نہ اندھا ہے، علی کا نہ کوئی اور نقص ہے، علی کا نہ کوئی اور عیب ہے۔ آنکھ نہیں کھولی تو سمجھ جاؤ کیوں، چکھا کچھ نہیں تو سمجھ جاؤ کیوں۔ گویا علی کا انداز فکر یہ تھا کہ آپ بھولے پر سب سے پہلے کائنات میں نظارہ
تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ شہر خدا مشکل، بولو بولو شہر خدا سب غوث داتا خواجہ تیبو علی قلندر، سب غوث داتا خواجہ تیبو علی قلندر، میرے علی بھی بولے، میرے علی بھی بولے مرشد میرا علی شیر خدا۔ کچھ روایات تو سابقہ جلسوں میں آپ سنتے رہے، آئیے ذرا کچھ اور روایات ہے۔ مسند فردوس میں امام دہلوی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا میرے پاس فرشتوں کا سلطان، فرشتوں کا امام جبریل آیا، ان بولے جبریلا، میں نے جبریل سے سوال کیا ایّ الاعمال احب الی اللہ، او اللہ کو کون کون سے کام سب سے زیادہ پسند آتے ہیں؟ قال الصلاۃ علیک یا محمد وحب علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ آپ پر درود پڑھا جائے، سلام پڑھا جائے، اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اور اللہ کو سب سے پیار علی کی محبت ہے۔ علی کا پیار اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں نہ ہو کہ علی رب کا بھی پیارا ہے اور علی مصطفیٰ کا بھی پیارا ہے۔ سینکڑوں کے حساب سے روایات ہیں اس مسئلے پر کہ رسول اللہ اور اللہ کو سب سے پیارا کون ہے؟ ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور حدیث پاک کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں رسول کی خدمت میں کہا کہ عند النبی الطیر، سرکار کی بارگاہ میں ایک پرندہ آیا، کسی نے لا کر پیش کیا، حضور اس کو تناول فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ کھانا بھی کھاتے تھے، کئی مسئلے حل ہو جاتے تھے، میرے آقا وضو کرتے ساتھ کئی مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ میرے رسول نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدنی بحب خلقک الیک، یا اللہ جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو اس کو ادھر بھیج تاکہ میرے ساتھ مل کے کھائے، یأکل معی الطیر، تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے اس پرندے میں سے کھانا میرے ساتھ مل کے کھائے۔ صحابہ جو بیٹھے تھے فرماتے ہیں ہماری نظریں دروازے پہ لگ گئیں، کون آنے لگا ہے، کون آنے لگا ہے؟ تو فجاء علی بن ابی طالب، اچانک حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، رسول نے پاس بلایا، بٹھایا، فرمایا کھا لی، علی نے کھا بھی لیا، یہ مرتبہ پا بھی لیا کہ علی کوئی عام شخص نہیں، اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے۔ یہ ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے، کچھ دوستوں کو اس حدیث کے اوپر بڑا الزام آ گئے، بولا یہ حدیث پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، یار کیا حدیث کی جرح اور تعبیر کا جو یاد ہے تمہیں، انگوٹھے چومنے والی روایت سے تو کبھی یاد نہیں آئے، کبھی سبحان اللہ کی فضیلت والی روایت سے تو کبھی تم نے جرح نہیں کی۔ یہ تو امام ترمذی نے اس کو مناقب کے اندر ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے، اور فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ تو دیکھا نا امام ترمذی نے کیا کیا غریب، میں نے کہا تھوڑا سا پیچھے جا، حضرت عمر فاروق کی جو فضائل انہوں نے بیان کیے ان میں حدیث سے میرے رسول نے فرمایا اگر میرے پاس نبی نہ ہوتا تو عمر ہوتا، کہا گیا خود سبحان اللہ، اگر میرے پاس کسی نے نبی نہ ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں نے کہا اس روایت کے آگے بھی امام ترمذی نے لکھا ہے غریب ہے۔ حیرت کی بات ہے ادھر تجھے غرابت حدیث یاد نہیں آئی، ادھر غرابت حدیث یاد آ گئی، لگتا ہے تیرے دل میں کچھ گڑبڑ ہے۔
پر آگرہ میں مولا عمر سے ایک فیصلہ کروا دیتا ہوں علی کون ہے. اس سے حضرت مولا فاروق اعظم سے حدیث پاک ریاض النظرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق بیٹے تھے. جاءہو عربیان یختصمان، اور دو دیہاتی آئے، انہوں نے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کیا ہوا تھا اور لڑائی کر کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے آ کر کیس پیش کیا حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں. فقال علی اقض بینہما، حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا پیارے علی ذرا ان کے درمیان فیصلہ کر دو. یہاں سے سارے سمجھ جاؤ کہ صحابہ کے آپس میں ٹکراؤ نہیں تھا، صحابہ کا آپس میں پیار تھا. ایک دے بینہما یا ابا الحسن، او حسن کے باپ نانی لے کنیت سے یاد کیا تاکہ باپ کا ذکر بھی آ جائے بیٹے کا ذکر بھی آ جائے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فقضا علی بینہما، علی مرتضیٰ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا. فقال احدہما ھذا یقضی بینہما، ایک تھو نا کوئی گھڑکو، وہ منہ چلا کے کہنے لگا وہ ایک ہمارے درمیان فیصلہ کر دی، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. فبصر الیہ عمر، عمر ماری نہ چھال. مولا فاروق اعظم جب بیٹھے نا اٹھ کے لگے. اپنی پنجابی بولیے نا کہ عمر ایک گل سنی پہ اٹھ کے لگے. وہ کوکڑا بٹر بھی جو گچی تو پکڑیا، اور ایک روایت میں آتا ہے گچی تو پکڑ کے اٹھتے چکیا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. فقال بیحدا ما تدری من ھذا، فرمایا مرے تو مردارا. ہائے ہائے ہائے، اور مرے تو مردار آدمی. بیحدا ما تدری من ھذا، اوے مرے تو فٹے پتہ یہ کون ہے؟ ان کی آنکھیں چڑیوں ہوئی انہوں نے بتایا. مولا عمر گچی کو پھڑیا، اوے انہوں نے پکڑا، اوے میں تو کون ہے یہ پتہ ہے؟ چپ. پھر خود تعارف کروایا، فرمایا ھذا مولایا و مولا کل مومن ومن لم یکن مولاه فلیس بمومن. اور عربی بتو دیہاتی، یہ معلوم نہیں تجھے کہ یہ کون ہے؟ اور یہ میرا مولا ہے. تیرے بھی فٹے منہ، تیرے بھی فٹے منہ. پتر ہے آمنا مسجد ہے، یہ ٹکر کا نعرہ سی نا مارن دینے ہیں. مارو تمہیں دریجے نعرے کو مار دیں، پورے نعرے مار. پورے نعرے مارو، پھر تقیب بھی مارو، تحدری بھی مارو، پھر پتہ لگے تم کون ہے. اس لیے کہ ہم یہ ٹکراؤ والا نعرہ مانتے ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جو صدیق کا نعرہ مارے وہی علی کا نعرہ بھی مارے، جو علی کا نعرہ مارے وہی صدیق کا نعرہ مارے. کنی کنی نہ کرو کہ اے ہو رہے تھے، اے ہو رہے. تو خیر میں بس ابھی نعروں میں وقت نہیں نہ ضائع کریں، میں کچھ بات کر رہا تھا. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ مان کر معلوم ہے یہ کون ہے؟
موت آئے گا اور تیکھا بغیرتا تم پتہ کوئی نہیں اے علی یہ میرا مولا ہے میرا مولا مولا کل مومن تے صرف میرا نہیں ہر مومن دا مولا ہے تے اگلی گل بھی عمر نے مکا چھٹی سنیا فرمایا وَمَن لَمْ يَكُنْ لَهُ مولا اور جڑا علی کو مولا نہ منے اے عمر دا فتوی ہے فلیسا بے مومن پاویں داڑھی ہوے پاویں پگڑی ہوے پاویں حاجی ہوے پاویں غازی ہوے پاویں نمازی ہوے جے علی نو مولا نہیں بندا تے عمر دا فتوی ہے کہ او مومن نہیں ہے علم میں بے مثال ہے شجاعت میں باکمال ہے نسب میں بے مثال ہے حسب میں باکمال نسب میں بے مثال علم میں باکمال دنیا والوں لیے اگر کوئی ہے تو سامنے لاؤ ہے کوئی اسلام کے دامن میں بس اس کے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضرب ید اللہ ایک سجدہ شبیر حضرت ایک بندہ گیسو دراز بندہ نواز گیسو دراز بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے انہوں نے اپنے ملفوظات شریف میں لکھا ہے بڑی زبردست بات ہے یہاں سننا بہت سے آپ نے شرح جوامع الکلم اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی جب تلوار چلاتے تھے نا جب تلوار چلاتے تھے نا آنکھیں بند کر لیتے میدان میں علی کی آنکھیں بند کسی نے ایک دن پوچھا علی یہ آنکھیں بند کیوں کرتے ہیں تو بندہ نواز بندہ نواز فرماتے ہیں کہ علی کی تلوار مسلمانوں مومنوں کو لگتی نہیں تھی وہ مارتی صرف کافروں کو علی کی تلوار مومنوں کو کچھ کہتی نہیں تھی وہ رگڑائی آئے واہ یار علی کی تلوار کو کتنا شعور ہے کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے اس لیے تو بنادا ملائکۃ من السماء اور بدر والے دن آسمان کے فرشتے بھی پٹ گئے تھن اونچیاں باجا کٹ گئے تھن کی گئے تھن لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار اور علی کیا کسی ماؤ پتر نہیں جمیا ذوالفقار جی کوئی تلوار آئے تو یہ مجھے پہلا شعر یاد نہیں ہے بڑا سوچتا رہا دو دوستوں سے بھی پوچھا یاد نہیں آیا ہے ہندو دلو رام کوسری اگر آپ کو اگر یاد ہوا شعر تو میری اصلاح کر دینا مجھے بتا دینا پر آدھا شعر ہے جب وہ 3 مصرع اس کے مجھے آتے ہیں تو دلو رام کوسری نے بڑی زبردست بات کہی ہے پتہ وہ کیا کرتا ہے کہتا ہے تسبیح ہے ہاتھ میں انداز میں آتا ہے مجاہد تسبیح ہاتھ میں ہو تسبیح ہاتھ میں
اور ذوالفقار بھی. اب آگے داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے. تسبیح ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی. داماد نبی بھی ہے اور داماد بھی، اور داماد نبی بھی ہے اور نفس نبی بھی. یہ مسئلہ سہل بھی ہے اور پیچیدہ. کہ رسول اللہ کہہ رہے میری جان ہے تو بیٹی ان کے نکاح میں دے دی. کہتے ہیں کہ سمجھ کوئی نہیں آتی، پر رنگ یہ ہے کہ ہاتھ میں تلوار. ایک دن کسی نے پوچھا، بولا یہ بتائیں آپ جدھر جاتے ہیں کبھی ہار کے نہیں آئے؟ جب بھی گئے آپ جیت کے آئے. آپ نے فرمایا دو یقین میرا ساتھ دیتے ہیں. فرمایا کیا؟ فرمایا ایک کیا؟ فرمایا ایک تو یہ کہ جو میرے مقابلے میں آتا ہے اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں علی کو مراں گا، اس کو یقین ہوتا ہے کہ علی مجھے مارے گا. اور فرماتے جب میں نکلتا ہوں تو مجھے بھی یقین ہوتا ہے کہ میں ہاروں گا نہیں، میں اس کو ماروں گا. یہ دو یقین ملتے ہیں تو کام. اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ جب کافر نکلتے ہیں جنگ میں، کافر جب نکلتے ہیں نا علی کے مقابلے میں تو پوچھتے ہوئے، جیسے ہی لشکر آمنے سامنے ہوتے ہیں نا تو وہ مخبروں سے پوچھتے کون کون ہے نبی نواز. کون کون ہے نبی کے ساتھ، امت کے ساتھ کون کون ہے؟ جب کہتے نا ایک علی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے. علی کا نام سنتے نا تو ایک دوسرے سے کہتے اے تم جیتا رہا تو میری نصیحت یاد رکھی، اتنے ماشے اتنے تولے سونا میری فلاں بیٹی کو، اتنی زمین میرے فلاں پوتے کو. علی کا ذکر سنتے کسی نے کہا بغیر تو خود کو چلے ہو، گندے ہو، علی کا نام سننے ہو. علی کا نام سنتے ہو تو فوراً تمہیں وصیت یاد آ جاتی ہے. تو یہ آپس کا مقابلہ ہے. وہ ایک نے کہا علی کا نام سنتے تو وصیت یاد آتی. اس آ کے اے دس علی کے سامنے گیا ہوئے تھے، مڑ کے بھی آیا ہوا ہے. اور تاریخ میں یہ بتا، بدر کو دے، خندق کو دے، خیبر کو دے، تاریخ بتا کہ کبھی کوئی علی کے سامنے گیا ہو اور بچ کے آیا ہو. آگے سے منہ بسورنے لگا، بات تو تیری ٹھیک ہے، بات تو تیری ٹھیک ہے. آئے آئے یہ پھر میرا مولا علی. آؤ ایک اور روایت سنو. تفسیر کبیر کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا ہے. عامر بن عبد الود مشہور حدیث ہے لیکن سنانے لگا مسئلہ حل ہو جائے گا. عامر بن عبد الود مبارزت طلب کی، کون ہے مقابلے میں آنے والا، کون ہے مقابلے میں آنے والا، کون ہے مقابلے میں آنے والا. غالباً مولا علی کی عمر اس وقت 22 سال ہے. بعد نے لکھا 25 سال ہے. یار 22 اور 25 اس میں جوڑا کو نہیں، پر لگتا یہ 22 18 23 24 25 یہ 4-5 روایتیں. علی اتنی سی عمر میں ہیرو بن گیا تھا پوری قوم کا. اتنی سی عمر میں 18 سال والوں کو تو بڑے اپنے برابر کو نہیں بٹھاتا، اور علی پورے مکے اور مدینے اور پورے جناب عرب والوں کا ہیرو بنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ علی نے کچھ تھا تو تب نا میرے رسول کے سامنے آئے. عامر بن عبد الود نے اعلان کیا کون ہے میری مبارزت میں آنے والا. میرے رسول اکرم نے حضرت مولا علی کو بھیجا. جب مولا علی چلے سینہ تان کے تو آگے بڑھے اور آپ کی زبان سے یہ ذکر جاری ہوا. آپ فرمانے لگے ان الذی میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے ہوئے. حیدر نام ہوتے شہر گئے نا عامر بن عبد الود کے سامنے.
عمر بن عبد العزیز کے سامنے گئے، بس مختصر عرض کرتا ہوں، مولا علی نے ایک ضرب ماری، سر میں سروڑی ہے نا کھوپڑی، اس کو آپ کی تلوار کاٹتے ہوئے پورے جسم کو سینٹر سے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے زمین میں بے بس ہو گئی ہے۔ کھینچ کے تلوار کو نکالا، واپس آ گئے ادھر عمر بن عبد العزیز کی بیٹی کو لوگوں نے جا کر بتایا، لو تیرا باپ مر گیا، جا کر نوحا کر، جا کے ماتم کر، جا کے ذرا سینہ پیٹ، جا کے ذرا چہرے پہ پیٹ، کچھ ماتم واتم کر۔ کیا کہنے لگی میں ماتم کروں گی، دیکھو دیکھو کس پہ کرتی ہے، آپ غور سنو۔ آئیے اگر باپ کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھے اور پھر سینہ ٹھونک کر ایسے ایسے کر کے چل پڑی۔ کسی نے کہا تم تو شکر کر رہی تھی کہ باپ مرتا، روئی کیوں نہیں، چیخی کیوں نہیں، ماتم کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگی اگر میرا باپ کسی الو بلو سے مرتا، اگر کسی عام بندے کے ہاتھ سے مرتا تو پھر تو میں ماتم کرتی، میرا ابا مر گیا۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میرے باپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ کہا تو تو اندر کی، تجھے کیا پتا کس کے ساتھ ہوا؟ کہا 2 ٹکڑے جسم کے بتا رہے ہیں کہ کسی عام بندے سے نہیں ہوا، کسی شیر سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ واپس آئے، میرے نبی نے فرمایا ضربت علی افضل من اعمال امتی الى یوم القیامہ۔ حاکم کی روایت ہے، میرے رسول نے فرمایا وہ میری علی کا ایک وار، ضربت علی، علی کا آج کا یہ وار ایک طرف، میری پوری امت کے اعمال ایک طرف، علی کی یہ ضرب ایک پلڑے میں، پوری امت کے اعمال، میرے علی کی یہ ضرب پھر بھی ثواب میں ساری امت کے اعمال سے بھاری ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے، ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ بابا میں نے پہلے کہا ہم علی علی کرتے ہیں تو قسم نہیں چھوڑتے، ہم سرکار کے صحابہ کا ذکر بھی دھڑلے سے کرتے ہیں، بولے کائنات کا ذکر بھی۔ پھر میرے رسول نے ہر جنگ میں علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا، ہر جنگ میں۔ اور یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، خیبر کے اندر حضرت علی کی ماں تھے، آپ کی دکھ رہی تھی، کافی عرصہ گزرا، قلعے کا معاشرہ کیے رکھا پر قلعہ پتہ نہیں ہوا۔ میرے رسول نے اعلان فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کل یہ جھنڈا میں اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اور اگر یحب اللہ ہوگا رسول پڑھے تو پھر مانا ہوگا اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ صحابہ ساری رات فرماتے ہیں چین نہیں آیا، کس کو ملے گا جھنڈا، کس کو ملے گا؟ صبح ہی سرکار نے فرمایا علی کدھر ہے؟ علی مرتضیٰ کو بلایا گیا، یا رسول اللہ میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ کہا ڈاکٹر بھی موجود ہے، طبیب بھی موجود ہے، مرد ابھی دور ہوتی ہے، آپ نے اپنا لوہے کہاں؟ حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ سرکار علی المرتضیٰ کے ہاتھوں میں جب میرے نبی نے جھنڈا دیا نا، اب علی کی ٹور بھی تو دیکھنے کے لائق ہوگی نا یار۔ اب جو ہے نا، جب میرے رسول نے، اور یار اگر آرمی والوں میں سے یہ کچھ ایسے کیڈٹس ہوتے ہیں جن کو اسپیشل جرنل فلیگ ملتا ہے، چھوٹا سا جھنڈا، تو یہ ان کے لیے بڑا عظمت کا باعث ہوتا ہے، وہ اپنے پورے لشکر اور پوری یونٹ میں بڑے اس طرح چلتے ہیں کہ یار ہمارے کمانڈنٹ نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، تو جس کو جھنڈا میرا رسول دے تو بھی تو دیکھنے کے لائق ہوگی نا۔ جس وقت حضرت علی المرتضیٰ کو میرے رسول نے جھنڈا دیا، میرے مرتضیٰ چلے، ٹور بھی تھی، شان بھی تھی، رنگ بھی تھا، سٹائل بھی تو ہوگا نا، کیوں کہ یہ علی کا علمدار، یہ نبی کا علمدار علی بن کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے دیکھا تو صحابہ کو پیار کرے، دیکھ کے عرض کیا
یا رسول اللہ یہ اج تے جھنڈا علی دے ہاتھ وچ ہے، قیامت کو آپ کا جھنڈا کس کے ہاتھ؟ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قیامت والے دن جھنڈا کس کے ہاتھ میں؟ بڑی تفصیلی روایت ہے، میں چونکہ وقت ختم ہو گیا اور نماز ہم نے پڑھنی ہے، میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں، صرف مختصر اس کا مفہوم سناتا ہوں۔ کس کے ہاتھ میں ہوگا جھنڈا؟ اب ایک اور حدیث ریاض نظرہ کی میرے رسول نے فرمایا میرا جھنڈا قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ یستدلون الانبیاء والشہداء والصالحون، سارے نبی، سارے شہید، سارے ولی اس دن میرے جھنڈے کے سائے کو ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ تو میرے رسول نے فرمایا علی تجھے معلوم ہے قیامت والے دن وہ میرا جھنڈا دیوال ہم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ سرکار معلوم نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ میرے جھنڈے کو تیرے ہاتھ میں پکڑا دے۔ اب دوسری روایت صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کا جھنڈا دیوال ہم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میرے رسول نے پھر خود کے کمنٹس لیے، کیا لیے؟ بولو کمنٹس لیے۔ فرمایا اے ہون دے ہاتھ میں سونا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیا کٹ گیا تو سبحان اللہ، میں اب جس کے ہاتھ میں یہ جھنڈا پکڑا ہے یہ سونا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ عرض کی یا رسول اللہ سمیتا ہی پوچھے کہ جے تساں جھنڈا دینا ہی ہے نا تو سونے علی تو سونا کچھ نہیں لگا۔ میرے رسول نے فرمایا تو پھر سنو اے قیامت والے دن بھی میرا جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب اگلا جملہ صحابہ نے ساتھ ہی ایک جملہ سوال کر دیا۔ سوال انہوں نے کیا اس لیے کیا تاکہ آپ اور مجھے پتا چل جائے۔ آپ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ وکیف یستطیع علی ان یحمل الوال ہم، یا رسول اللہ ایک علی اس اتنے بڑے جھنڈے نوں جڑا 1000 میل لمبا ہوے گا، بڑے جھنڈے کو علی چکے گا کیسے اٹھائے گا؟ فقال رسول اللہ سرکار نے فرمایا وکیف لا یستطیع ذلک، وہ علی کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ وقد اوتی خصالا شتى، کیونکہ علی کو تھوڑی نہیں بہت شانہ ملیاں ہوئیاں ہیں۔ صبرن کا صبری، علی کو میرے جیسا صبر ملا ہوا ہے، وہ حسنن کا حسن یوسف، یوسف جیسا حسن ملا ہوا ہے، وہ قوتن کا قوت جبریل، اور علی کو جبریل جیسی طاقت ملی ہوئی ہے۔ علی کو جبریل جیسی طاقت، کیا بول جبریل جیسی طاقت، جیسے کوئی جبریل ورگی طاقت ہوگی جھنڈے چک لے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، شیر خدا علی ہے، مشکل کشا علی ہے، السابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ جو پہلے ہیں نا یہ پہلے ہی ہے۔ تو آج آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ حاضری قبول فرمائے۔ ذرا میرے ساتھ مل کے تب اپنے ایمان کا قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نعرہ تکبیر